بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میری جاب نئی سٹارٹ ہوئی تو میں نے ایک چیز سیکھی کہ پروفیشنل لائف میں کبھی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کبھی رشتے نہیں بنانے چاہیے، کوئی وہاں پہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جب میں نے ماسٹر کمپلیٹ کیا تو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں نے جاب سٹارٹ کی۔ تو ماشاءاللہ خاندانی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کی مکھن بازی نہیں کی، کبھی کسی کو تعریفیں نہیں کی فضول میں، نہ ہی کبھی چغلیاں کی ہیں اور نہ ہی کبھی ہم نے کسی کے ساتھ شو میں ہم حصہ بنے ہیں۔ تو شروع سے ہی ہماری ایک پرسنالٹی میں ہے، ہماری نسل ہی ایسی ہے، ہم نے کبھی کسی کی فلیٹرنگ نہیں کی، کبھی کسی کو ہم نے مکھن بازی نہیں کی۔ اچھا جی، تو بات کچھ اس طرح ہے کہ اس پرائیویٹ اسکول کی جو ہیڈ تھی انہوں نے گروپنگ بنائی ہوئی تھی، اور جس طرح ہر پرائیویٹ اسکول میں ہوتا ہے جہاں پہ فیمیلز ہوں، میں کہتی ہوں جہاں پہ فیمیلز ہوں نا وہاں پہ چغلی بازی تو لازمی ہے۔ تو یوں ہوا کہ انہوں نے گروپنگ بنائی ہوئی تھی، اور جب بھی میں نے کلاس لینے جانا تو ان کی جو ہیڈس تھی جو ان کی چغلیاں لگاتی تھی سارے سٹاف کی، ایسے کرتی ہیں ایسے کرتی ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کر دینی۔ اب میڈم نے جناب جی میری کلاس کے باہر چکر لگا رہے نا، مجھے پتہ بھی نہ ہونا، اور میں نے جناب چل ماحول میں جیسے لٹریچر ہے تو لٹریچر لائف سے ریلیٹڈ ہے تو لائف کی ایگزامپلس دے کے بچوں کو سمجھانا، مسٹر چپس کی پریکٹیکل کر کے باقاعدہ اس کا ڈرامہ پیش کیا کلاس میں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم لوگ کرتے تھے کہ ہماری لرننگ بہت اچھی ہو اور لائف میں ہمارے کام آئے۔ اس کے علاوہ جو لائف پرسنل ایکسپیرینس تھے وہ شیئر کرتی تھی، اور کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اپنی کلاس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اس طرح، اور بچے سارے میرے ساتھ اٹیچ تھے، سب پوچھتے تھے کہ میڈم آپ کو سب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو سب کو آپ کے ساتھ کیوں ایشو ہے؟ البتہ جیسے جیسے کر کے 6-7 ماہ میں نے وہاں پہ گزار لیے، لیکن پھر میری بس ہو گئی۔ میڈم نے کیا کرنا کہ سارے سٹاف کو بریک ٹائم میں اکٹھا کرنا، ٹارگٹ مجھے کرنا، لیکن انڈائریکٹلی بات کرنا، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میں کلاس میں یہ بات کی ہے تو میڈم اس لیے مجھے کہہ رہی ہیں۔ اب میں اس ٹائم بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتی تھی، تو میں نے ہر بات میڈم کی فیل کرنی، لو جی میں اتنے اچھے دل سے پڑھا رہی ہوں اور میں اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہوں اور پنکچوئل ہوں اور یہ اور وہ، اور میرے ساتھ میڈم ایسے کر رہی ہیں۔ تو بہت عرصے بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو میڈم کا کام ہی ایسے ہے، اور جو اس ادارے کو چھوڑ کے جاتا تھا اس کی ضرور کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جاب ہو جاتی تھی۔ خیر یہ تو کافی عرصے بعد مجھے سمجھ آئی، لیکن 6-7 ماہ میں نے اس چیز کو اتنا ٹارچر کیا، اور ایون میری سسٹر اور میری امی یہ کہتی تھی کہ اتنا صبح تم پڑھائی میں کمزور نہیں ہوئی جتنا تم 5-6 مہینے اس 9-10 ہزار کی نوکری کے پیچھے ذلیل ہوئی ہو۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا، مجھے رات کو خواب بھی میڈم کے آنے، مجھے میڈم ڈانٹ رہی ہیں، مجھے یہ کر رہی ہیں، میں نے اتنا اپنے اوپر اس چیز کو حاوی کر لیا اتنا زیادہ۔ ابھی بھی خیر میری نیچر یہی ہے کہ میں بہت ایکسٹرا ٹینشن لیتی ہوں ہر چیز کی۔ اچھا جی جناب، نوکری ختم ہوگی، میں نے میڈم کو کہا جی میں نے پرنسپل لگ جانا، ایک نیا اسکول کھلا اور یہ اور وہ ایسے کر کے نا، میڈم نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ جائیں۔ وہ بھی مجھ سے تنگ تھی، پتہ نہیں کچھ لوگوں کا اورا ایسا ہوتا ہے میری طرح کا کہ لوگ برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنے ہی اچھے ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ خیر اللہ اللہ کر کے میری وہاں سے جان چھوٹ گئی۔ پھر بات آتی ہے جی تقریباً 2016 کی، ہاں جی 2016 میں میری جاب ہو گئی گورنمنٹ سیکٹر میں ایز اے پی ایس ٹی۔ تو وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہ بھی آپ کو کس ٹائم بتاؤں گی میں کہ کیسے کیسے میں نے اپلائی کیا اور کیا کیا ہوا۔ اچھا جی، میں اب آ گئی گورنمنٹ اسکول میں۔ اب مجھے یہ لگا تھا کہ گورنمنٹ اسکول ہے، یہاں پہ کون سا کسی نے کسی کو نکالنا ہے، تو بڑا اچھا ماحول ہوگا، بڑے اچھے سٹاف ہوں گے، کیونکہ میری امی ٹیچر تھیں، انہوں نے 33 ایئرز جاب کیا اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھایا ہے۔ اور پھر میں نے اپنا ماحول وہ دیکھا ہوا تھا، امی کے ساتھ اسکول جانا، چھوٹی ہوئی تقریباً 2-3 مہینے کی تو امی کے ساتھ میں جاتی تھی جس طرح پہلے ہوتا تھا، اور میں نے بڑا ہی اچھا سٹاف دیکھنا، ایون ابھی بھی میری امی کے جو کلیگز ہیں وہ بھی امی کے ساتھ ہر خوشی غمی پہ آتے ہیں اور امی بھی جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ تھا کہ اس طرح کا کھلا ڈلا ماحول ہوگا، لیکن خیر وہ بالکل پرائیویٹ سیکٹر کی ہی کاپی تھا۔ جو وہاں پہ ہیڈ تھی اور 2 وہاں پہ سینئر ٹیچرز تھی، ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، دونوں ہائی اسکول کی سینئر ٹیچرز تھی، ان میں سے ایک ہیڈ تھی، اور وہاں پہ بھی بہت تگڑی قسم کی گروپنگ تھی۔ ایک گروپ وہ تھا جو بہت اچھا کام کرتا تھا اور میڈم اسی گروپ کو ذلیل کرتی تھی، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو بالکل ہی نکھٹو تھا، میڈم اس گروپ کو فیور دیتی تھی۔ یعنی کہ وہ ساس ہوتی ہے نا کہ دیورانی جٹھانیاں لڑتی رہیں تو ساس جو ہے وہ کامیاب ہے، اسی طرح ہیڈ کامیاب ہے اگر سٹاف لڑتا رہے۔ خیر وہاں پہ بھی میں نے بہت زیادہ چیلنجز دیکھے اور بہت زیادہ مشکل ٹائم دیکھا۔ اس ٹائم میں بھی مجھے یہی تھا کہ یہ میں اچھا پڑھاتی ہوں اور میں ڈیفرنٹ چیزیں بچوں کو کرواتی ہوں، ایکٹیویٹیز، پوئٹری، اسٹوری اور ایکسرسائز، پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ میڈم ایسے کیوں کرتی ہیں؟ تو ان کو یہ تھا کہ یہ الگ کیوں ہیں بھئی، ہم جس طرح کی ہیں اس طرح کی یہ بن جائے، بےزتی کروائے سب کے سامنے۔ اچھا اس ہیڈ کی نا بہت زیادہ سٹوریز ہیں، بہت پازیٹیو باتیں بھی ہیں، نیگیٹیو بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا کمپلیٹلی برا نہیں ہوتا اور ہر انسان بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہو سکتا، تو ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں۔
تو میڈم کا قصہ بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی سناؤں گی دوبارہ. لیکن خیر ان سارے سٹاف میں نا میں سب سے زیادہ جونیئر تھی اور میری کسی کے ساتھ بھی نہیں بنی، کسی کے ساتھ بھی. اور صرف ایک ٹیچر کے ساتھ بنی جو ہیڈ کی جو تھی نا وہ مد مقابل تھی اور ان کے خلاف تھی، بس ان کے ساتھ میری بن گئی تھی. تو میڈم کہتی تھی تمہاری بڑی ویل وشر ہے صبا، ان ٹیچر کو کہتی تھی. تو وہاں پہ ٹائم بھی یہ ایسے ہی گزرا، وہ کوئی بھی بات میں نے کرنی کہنی، وہ چغلیاں پہنچتی میڈم تک پہنچ جانی، پھر میڈم نے کوئی نہ کوئی بات مجھے کر دینی اور کوئی نہ کوئی طنز مار دینا. اور پھر باقی ایک سٹاف میں بہت ہی سینئر ٹیچر تھی، وہ تو ٹوٹل مجھے کاپی کرنی، جس کلر کے کپڑے پہنے اگلے دن انہوں نے ویسے ہی پہن کے آ جانے، جس کلر کی جیولری پہنی انہوں نے ویسے ہی پہن کے آ جانی. پھر انہوں نے ایک دن میں ہیل پہن کے چلی گئی، انہوں نے کہا ایسی بھی بڑیاں پائیاں نے جوانی چ اڈیاں نہیں جتیاں، یعنی کہ یہ ماحول تھا وہاں پہ. تو پھر میں نے وہاں پہ 2 سیکشن تھے، ایک مین روڈ پہ اسکول تھا اور اس کا ایک چھوٹا سیکشن گاؤں کے اندر تھا. خیر میں نے وہاں پہ میڈم کو کہا کہ آپ مجھے 5 کلاس تک تھا، اور جو 8 مڈل اسکول لینے کا میرا پرپس بھی یہی تھا کہ مجھے میڈم جو ہے نا وہ 6 7 8 کی کلاسز دے دیں. چلے میرا اسکیل 14 ہے لیکن مجھے کلاسز مڈل اسکول کی دے دیں. خیر وہاں پہ گروپنگ کی وجہ سے میڈم نے ایسا نہ کیا اور مجھے پرائمری اسکول میں رہنے دیا. اور امید ہے آپ کو اس چیز سے یہ سبق ملے گا کہ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر کوئی بھی انسان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ نے اپنی پرسنل چیزیں ان سے شیئر کرنی ہیں. باقی ہماری زندگی میں سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی سٹوریز آئیں گی. اللہ حافظ.